پریز دی لارڈ. سو آج کا ٹاپک جس پہ ہم بات کریں گے وہ گاڈ آف دا پروسیس ہے. ٹھیک ہے نا. اور پروسیس کا مطلب آپ سب کو آتا ہے. اور سب ٹائٹل ہے شیپرڈ ان دی ولڈرنس کنگ آن دی ہل اینڈ دی لارڈ آف دی ویلی. ٹھیک ہے نا. وہ خدا جو بیابانے میں آپ کا چرواہا ہے اور پہاڑی کی چوٹی پہ آپ کا بادشاہ ہے اور وادیوں میں وہ آپ کا خداوند ہے. خدا کا کلام کہتا ہے کہ میرے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک ہوئے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جو عدم معرفت ہے وہ کوئی 9 میٹرک میں نے کہا تھا کوئی علم اس کی بات نہیں ہو رہی کہ وہ والی تعلیم نہیں آپ نے لی, وہ علم اس کی بات نہیں ہو رہی, وہ اس کی ایک الگ اہمیت ہے. مگر یہاں پہ لوگ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کلام کا علم نہیں ہے اس وجہ سے مارے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. کلام کا علم صحیح ہے, غلط نہیں ہے, صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. مگر یہ بات کچھ اس سے زیادہ گہری ہے. ٹھیک ہے. دراصل جو خداون کہہ رہا ہے نا کہ میرے لوگ عدم معرفت نالج ہونے کی وجہ سے مارے جاتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ یاد رکھے کہ انسان کی گریٹسٹ لیک آف نالج, سب سے زیادہ علم کی اگر جو کمی ہے نا انسانیت میں یا انسان میں, وہ بہت سارے سمجھتے ہیں کہ کوئی تعلیم کی نہیں. سب سے زیادہ جو کمی ہے نا علم کی اگر انسان کے اندر, تو وہ ہے خدا کو نہ جاننے کی. ٹھیک ہے. کہ وہ خدا کو جانتے ہی نہیں ہے. اچھا, اب یہ جو جاننا ہے نا اس کا اٹرلی میں مطلب بتانا چاہتا ہوں کیا ہے. جاننے کا مطلب ہے کہ وہ خدا کو سمجھتے نہیں ہیں. تو جب یہ خدا کا کلام کہہ رہا ہے نا کہ عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک ہوئے جاتے ہیں, تو اس کا اصل میں ترجمہ یہ ہے وہ خدا کو سمجھتے نہیں ہیں اس لیے وہ مارے جاتے ہیں, یا کہہ لو کہ مرتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. سو اب سمجھنے سے کیا میری مراد ہے, ذرا غور سے سمجھیے گا. سمجھنے سے میری مراد ہے کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ خدا سوچتا کیسے ہے, پلاننگ کیسے کرتا ہے. ان کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ خدا کی خواہشات کون سی ہیں, خدا آپریٹ کیسے کرتا ہے. کبھی سوچے موبائل کو تو بڑا آپ سیکھتے ہیں, لیپ ٹاپ کو, کمپیوٹر کو, اپنی بائک کو, 70 کو, کوئی 125, کوئی گاڑی جو بھی ہے اس کو آپریٹ کرنا آپ سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. مگر کبھی آپ نے یہ سوچا کہ خدا آپریٹ کیسے کرتا ہے. کیا آپ کو اس بات کی سمجھ ہے؟ اگر آپ کو موبائل آپریٹ کرنا آتا ہے نا تو موبائل بڑا اچھا چلے گا آپ کے ساتھ, اور آپ اس کو دیر سے چلا سکتے ہو اور بڑا فائدہ دے گا. اور اگر نہیں آتا تو موبائل 2 دن میں خراب ہو جائے گا, پیسے ضائع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. گاڑی ہے تو وہ بھی اس طرح. تو اگر آپ کو یہ سمجھنی ہے کہ خدا کیسے آپریٹ کرتا ہے تو آپ زیادہ دیر خدا کے ساتھ چل نہیں سکتے. تو اس لیے جاننا بڑا ضروری ہے کہ خدا آپریٹ کیسے کرتا ہے. پھر وہ سمجھتے نہیں کہ خدا آدمی کے ساتھ, انسان کے ساتھ کام کیسے کرتا ہے, اور خدا کے طور طریقے کیا ہیں, اور خدا کی اپروچز کیا ہیں انسان تک. اپروچ کس طرح خدا انسان سے رابطہ کرتا ہے اور اس کی طرف آتا ہے, کیا خیالات لے کے, کیا باتیں کر کے, کیسے آپریٹ کرے گا, یہ نہیں پتا انسان کو. اوکے. اب جو اس بات کو سمجھ جاتا ہے کہ خدا آپریٹ کیسے کرتا ہے, خدا کو سمجھ جاتا ہے. اس طرح بائبل کے اندر بہت سارے لوگ تھے جو سمجھتے تھے, خاص کر داؤد بادشاہ. تو نہ تو وہ آدمیوں کے ہاتھوں نقصان اٹھاتے, شکست کھاتے, اور شیطان کے تو بالکل بھی نہیں, اور یہاں تک کہ وہ خدا کے ہاتھوں بھی کبھی مارے نہیں جاتے جو خدا کو سمجھ لیتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں یہاں پہ اس لیے کھڑا ہوا ہوں کہ میں نے سیمنری نہیں کی یا میری دعائیہ زندگی بہت زیادہ اوپر تھی. یاد رکھنا آپ کی زندگی میں ایسے موقع آتے ہیں جب آپ کی دعائیہ زندگی بالکل ختم اور شٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے. ان بچوں کو یہاں پہ بٹھاؤ, یہ کیمرے کو ہٹ کر سکتے ہیں. تو وہ جب آپ کی دعا کہتے دعا کرو, دعا بچائے گی. دسو دعا ہی نہیں ہون, بندہ ڈبل ڈیوٹی کرتا, دعا دے ٹائم ہی نہیں ہون. بندہ گناہ میں گر گیا, دعا ختم ہو گئی ہون. اب کون آپ کو بچائے گا؟ دعا ہی نہیں ہو رہی, ہون کون بچائے گا تمہانوں؟ بتاؤں کون؟ وہ جو آپ کو سمجھ ہے خدا کے بارے میں, کیا آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں, وہ سچائی جو آپ کے اندر پڑی ہوئی ہے وہ آپ کو بچاتی ہے اور واپس خدا کے پاس لے کے آتی ہے کہ آپ کو کیا پتا ہے اس کے بارے میں. سمجھ, اور یہ سمجھانا بھی میرے لیے بہت مشکل ہے, مگر جو خدا کو سمجھ جاتے ہیں وہ خدا کے ہاتھوں بھی نقصان نہیں اٹھاتے. میں اپوسٹل نعمان سے گزارش کروں گا, یرمیہ 9 باب کی 23 سے 24 آیت پڑھیں. ہائی لائٹڈ ہے وہ پین جب. ٹھیک ہے. 9 باب کی 23 سے 24 آیت پڑھیں, ذرا غور سے پڑھیے گا.
ہاں پڑھ لیں. خداوند یوں فرماتا ہے کہ نہ صاحب حکمت اپنی حکمت پر اور نہ کبھی اپنی قوت پر. اب سنیں خداوند کیا فرماتا ہے, نہ صاحب حکمت جس کے پاس بڑے عقل علم ہے وہ بھی, اور جس کے پاس بڑی طاقت ہے صاحب زور, آگے, اور نہ مال دار اپنے مال پر فخر کرے. اور نہ ہی امیر آدمی اپنی امیری پہ فخر کرے, نہ عقل مند اپنی عقل پہ میں بڑا سمجھدار ہوں, میں بڑا پڑھا لکھا ہوں, نہ زوراور کہ میرے میں بڑی طاقت ہے, اور نہ ہی دولت مند والا کہ میرے پاس بڑا پیسہ ہے, وہ اس بات پہ بھی فخر نہ کرے. خدا بول رہا ہے یرمیا سے ڈائریکٹ. تو انسان کو اگر فخر کرنا ہے تو کس پہ کرے, ذرا پڑھیں. لیکن جو فخر کرتا ہے اس پر فخر کرے کہ وہ سمجھتا اور مجھے جانتا ہے. وہ کس بات پہ فخر کرے, مجھے سمجھتا ہے. خدا کہہ رہا ہے انسان اگر فخر کرے تو اس بات پہ کرے کہ انہوں میری سمجھ لگتی ہے کہ میں کون ہوں اور مجھے جانتا ہے. آگے, کہ میں ہی خداوند ہوں جو دنیا میں شفقت اور عدل اور راست بازی کو عمل میں لاتا ہوں, کیونکہ میری خوشنودی انہی باتوں میں ہے. آمین. تھینک یو نعمان, بیٹھ جائیں. اب خداون کیا کہہ رہا ہے, خداون کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی فخر نہ کرے اپنی عقل پہ, نہ دولت پہ, نہ طاقت پہ, یہ فضول ہے. اور نہ خدا کہہ رہا ہے اس بات پہ فخر کرو کہ تسی کتنی غیر زبانہ بول دے ہو, نہ اس بات پہ کہ کتنی میں نے شفا کی نعمت دی ہے, نہ اس بات پہ کہ کتنا اچھا آپ کو کلام آتا ہے. نو, یہ چیزیں آپ کو قائم ہی نہیں رکھیں گی. نہ یہ کہ آپ نے پاسٹر کی ڈگری لی ہوئی ہے, پاسٹر کی. زیادہ تر میں خادموں سے ملتا تو ان کا فخر 2 سے 3 سے 4 چیزوں پہ ہوتا ہے. میری کلیسیت زیادہ ہے, میرے پاس پاسٹر کی ڈگری ہے, میرے پاس چرچ ہے, میری اتنی بڑی خدمت ہے. میں بتا رہا ہوں ان ساری چیزوں کو لے کے آپ دوزخ میں جاؤ گے. یہ چیزیں آپ کو نہیں بچائیں گی. اگر یہ چیز بچا سکتی نا تو آج ہر کوئی راست باز ہوتا ہے, مگر یہ چیزیں نہیں بچاتی آپ کو. میں کیا یہ چیزیں رکھنا ہونا خدا کی برکت نہیں, غلط ہے, میں اس کی بات نہیں کر رہا. جو میں نے کہا نہیں وہ سمجھے نہیں. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں خدا کہہ رہا ہے فخر ایک ہی چیز پہ کرو کہ بندہ مجھے سمجھتا ہے, اس کو سمجھ آتی ہے. اور یہ اتنا گہرا ٹاپک ہے کہ میں سمجھا بھی نہیں سکتا, مگر میں کوشش کروں گا آج سمجھانے کی کہ آپ کو خدا کی سمجھ آتی ہے, اس کے طور طریقوں کی, اس کی سوچوں کی, اس کی راہوں کی, اس کے اپروچز کی, وہ بولتا کیسے, وہ چاہتا کیا ہے اور وہ کیا نہیں چاہتا. جب آپ کو پتہ چل جائے گا وہ کیا نہیں چاہتا تو بہت سارے چرچز بند ہو جائیں گے, کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتا, وہ کچھ اور چاہتا ہے. جو وہ چاہ رہا ہے وہ لوگ کر نہیں رہے. کیوں نہیں, وہ کیوں غلط ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں خدا چاہ کیا رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ بڑی ڈیپ باتیں میں کر رہا ہوں, آگے سنیں. کیونکہ اگر آپ خدا کو اچھے سے سمجھ جائیں, انڈرسٹینڈ کر لیں, تو پھر ہی آپ جو ہیں قائم رہ سکتے ہیں. اب نہ صرف اب آدمیوں کے آگے کھڑے رہیں گے, اور شیطان کو تو ویسے آپ اڑا کے پھینکیں گے نا جب خدا کی سمجھ لگ جائے گی. کیونکہ شیطان صرف یاد دیکھیے, نہ شیطان تیر چلاتا ہے, نہ شیطان آپ کو آگ بلا کے گراتا ہے, نہ شیطان آگے کوئی ریپیٹر لے کے آپ کے پاس آئے گا. شیطان صرف ایک ہی چیز سے گراتا ہے آپ کو, اور وہ ہے جھوٹ, اور جو کہ وہ سوچوں اور آوازوں کی صورت میں آپ کے دماغ میں ڈالتا ہے, کوئی سامنے نہیں آ جاتا. اور اگر وہ آپ کے سامنے آ بھی جائے نا تو اب تھوڑا ڈر ڈر کے وہ پھر غائب ہو جائے گا. مگر سب سے خطرناک شیطان کا حملہ ہوتا ہے جب وہ سامنے نہیں آتا, وہ سوچوں میں بول رہا ہوتا ہے جھوٹ. پھر اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ خودکشی, کہ میں خودکشی کر لوں, میں خدا کو چھوڑ جاؤں, میں دنیا میں واپس چلا جاؤں, میں الٹی سیدھی حرکتیں کر لوں. یہ سب کیا ہے؟ یہ شیطان کی آواز آ رہی ہے. اور آواز کیسے آ رہی ہے؟ سوچوں میں. اور وہ سوچوں میں کیا آواز ہے جو آپ کو سمجھ آ رہی ہے, وہ شیطان بول رہا ہے ہر وہ بری چیز کے لیے. تو جب آپ کو خدا کی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے, اب آپ کو پتا ہے کہ خدا بولتا ہے کیسے, سب اس کی چاہت کیا, وہ آپ کے لیے کیا سوچ رہا ہے, یہ آپ کو سب کچھ پتا ہے. ٹھیک ہے, جب آپ شیطان بولتا ہے آپ کو پتا ہے کہ شیطان بول رہا ہے, ہاں میں کیا کروں, مجھے پتا ہے اپنے باپ کے بارے میں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو لوگ خدا کی آواز سنتے ہیں, میں بنا سنے بتا سکتا ہوں خدا کیا کہہ رہا ہے. بیٹا اب یہ بولے تو اس کو اٹھا کے باہر لے جانا, کیونکہ میں زندگی اور موت کا کلام پریچ کر رہا ہوں. میں یہاں تک 10 years میں اس لیے پہنچا ہوں بیکاز میں خدا کو سمجھنا شروع ہو گیا تھا کہ میں اگر راست باز ہوں تو ٹھیک ہے, مگر اگر میں گناہ میں بھی گر جاؤں تو خدا میرے ساتھ کیسے ڈیل کرے گا. گہری بات کر رہا ہوں. اگر میں ایک فاشا عورت کو یہاں پہ لا کے کھڑا کر دوں کو کہ اس نے اتنے لڑکوں کے ساتھ, اتنے آدمیوں کے ساتھ زنا کیا ہے, اور میری جگہ کوئی پادری ہوئے تو اسی دسو کی کرے گا؟ ہاں, باہر کٹ دے گا. ایک جو شیلے مرد نے بولا ہے,
تو پھر کیوں پڑھتے ہو یوحنا کی انجیل میں اس نے بولا پہلا پتھر وہ مارے جس نے گناہ نہیں کیا. اس کا مطلب آپ یسوع کو تو فالو نہیں کرتے، اور اگر کرتے بھی ہو تو سمجھتے نہیں ہو کہ اس نے گناہ کاروں کو. دیکھو گناہ یہ نہیں ہوتا جھوٹ بولتا ہوں، ماوا کھاتا ہوں، گٹکا کھاتا ہوں. زنا بھی گناہ ہے، فاشا گیری بھی گناہ ہے، ٹھیک ہے، قتل بھی گناہ ہے. اگر میں ادھر قاتل کو بٹھا دوں اور ادھر زنا والی ایک عورت کو بٹھا دوں، اور کوئی مذہبی گنڈے ہوں، پادری ہوں، چلو کلیسیا تو دیکھے گی جو لیڈرز ہیں ان کی سب سے پہلے نظریں رکھیں گی، جی فوراً سے. آپ بڑے پاک ہو جو آپ ان کو ایسی نظروں سے دیکھ رہے ہو. جس مسیح نے آپ کے لیے لہو بہایا اتنے ان کے لیے بہایا ہے. اور جس وقت آپ کو ان کو نیچی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیتے ہو نا، آپ ان سے زیادہ نیچے گر چکے ہو. جس وقت آپ گناہ گار کو نیچی نگاہوں سے دیکھنا شروع کر دیں، آپ اس گناہ گار سے زیادہ نیچے گر چکے ہیں خدا کی نگاہوں میں. جب وہ پاک صاف ذات ان کو گری ہوئی نظروں سے نہیں دیکھتی تو آپ گرے ہوئے انسان کیوں ان کو گری ہوئی نظروں سے دیکھ رہے ہو؟ یہ فرق ہے مذہب میں اور بادشاہی میں. یہ فرق ہے. ایک ٹائی لگا کے دیکھو، ٹائی میں خود بھی یونیورسٹی کا لیکچرر ہوں، آج بھی ٹائی لگا کے ہوا تھا. میں روز لگاتا ہوں، تو میرے کو ہی نہیں بولنا کہ نہیں لائی تو پھر بولتا ہے لوگ جڑا لاتے رہے. میں روز لانا پادری کدی کدی لاندے ہوں گا، میں روز لگاتا ہوں. میں لیکچرر ہوں، سینئر لیکچرر ہوں میں یونیورسٹی میں. روز ٹائی لگا کے جاتا ہوں، میری فارمل ڈریسنگ ہے. بات ٹائی کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ اپنے کپڑوں پہ اتنا فوکس کرتے ہیں، ٹائی وائی سوٹ ووٹ، کبھی دل کے کپڑے تو چینج کیے نہیں، اتنے گندے ہیں. اور آپ you see that اب یہ کلام نہیں ہے، but I believe the Holy Spirit is talking. alright، ویز بدلا کیا ہوا، دل کا بدلنا چاہیے. یہ گائے نہیں، یہ کر کے دکھائیں، ٹھیک ہے، یہ گائے نہیں، کر کے دکھائیں. I am trying to tell you کہ وہ سمجھتے نہیں ہے کہ خدا کیسے اپنے لوگوں کو دیکھتا ہے. جب وہ ایک پاپی گناہ گار کو دیکھتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ اس نے گناہ کیا، اس کو مارو، اس کو نکال دو، اس کو سائڈ پہ کر دو. اس کی پہلی کوشش ہوتی ہے میں اس کو کس طرح بچاؤں. اور ہمارے لوگوں کی پہلی کوشش ہوتی ہے میں اس کو کس طرح مرواؤں، نکالوں یہاں سے، بدنام کیسے کروں. یہ جیزس کا ایٹیٹیوڈ ہے اور یہ ادھر ہمارے لوگوں کا ایٹیٹیوڈ ہے. اس لیے معذرت کے ساتھ میری بہت سارے خادموں سے نہیں بنتی. وہ صرف باتیں کرتے، جو باتیں کرتے وہی نہیں کرتے، ٹھیک ہے. اور وہ پروف کرتے ہیں کہ وہ باتوں سے تو مسیح کو مانتے ہیں، مگر اپنی حرکتوں سے مسیح کو برملا تماشا بنا کے صلیب پہ چڑھاتے ہیں. یاد رکھنا، جس وقت وہ خادم اور وہ بندہ جو اپنے آپ کو خدا کا خادم بولتا ہے ایک گناہ گار سے محبت نہیں کر سکتا، وہ خدا کا خادم نہیں ہے، کیونکہ اس خادم کا خدا گناہ گار کو چاہتا ہے. انڈرسٹینڈ، ٹھیک ہے. یاد رکھنا، آپ یہاں پہ گناہ گار نیچے نہیں ہے کہ آپ اب خادم کا ٹائٹل ہے، آپ نے سوٹ ووٹ پہنے، ٹائی لگا لیا، ٹائی سے بڑھ کر تھوڑی سی ٹوپی اگر سر پر رکھ لی ہے، اب جو ہے آپ اوپر آگے ہونے چاہیے. یاد رکھنا، آپ کے سر پہ ٹوپی ہے، یسوع کے سر پہ تاج ہے، اور وہ اس کے گناہوں میں اترتا ہے. تو انو ٹوپی زیادہ پیاری اپنی. ہیلو، آپ اپنے گلے میں بڑی ساری سلیب لٹکا کے آ جاتے ہو جو ہل رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے گھڑی کا گھنٹا ہلتا ہے، یوں اس طرح سلیب ہل رہی ہوتی ہے. یہ آپ سلیب لٹکا کے آتے اور گناہ گاروں کو پیار نہیں کرتے. اور ساتھ میں جو آپ کا خادم بیٹھا ہوا ہے اس کو آپ پہلی آپ کی یہ آپ کے دماغ میں سو جاتی کہ میں کس طرح کو کلام ایسا سناؤں، دعا ایسی کروں، کوئی ایسی بات بتاؤں کہ میں اس سے ذرا تھوڑا اوپر لگوں، ٹھیک ہے. اور وہ جس نے سلیب پہ گردن میں سلیب نہیں لٹکائی، جس نے اپنے کاندھوں پہ سلیب لٹکائی بلکہ چڑھ گیا سلیب کے اوپر، وہ ہمارے لکھا کلام کہتا ہے مشابہ ہو گیا، ایکول آ گیا. وہ جو آسمان اور زمین کا خدا تھا وہ سلیب پہ چڑھ رہا ہے ہمارے ایکول ہونے کے لیے، تاکہ ہمیں اپنے اوپر لے جائے. اور یہاں پہ جو گلوں میں سلیبیں لٹکا رہے ہیں، جو وہ ان کے جو ایکول بند ہے، وہ اس سے بھی نیچے اس کو پھینک رہے ہیں. کہ بند کرو اپنے چرچز فضول میں جو کھولے ہوئے، خود بھی جنوں میں جا رہے ہو اور لوگوں کو بھی لے کے جا رہے ہو. اور یہ میری کلپ کاٹ کے بھیجو یہ مذہبی گنڈوں کو. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں نے خدا سے ملاقات کی ہے، میں کسی سے نہیں ڈرتا. میں نے خداوند کو سامنے دیکھا تھا، اپنے ابھی بھی دیکھا کہ ابھی بھی دیکھ رہا تھا. میری روحانی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، آپ کے تو جسمانی بھی بند ہے.
کہ آپ کو اپنے برابر جو گناہ گار ہے، میں آپ کو یہ ٹاپک پہ پتہ ہے کیا میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، خدا کو سمجھنا. یہ جو باتیں بتا رہا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں خدا کیسے ایک انسان کو سمجھ کی طرف اپروچ کر رہا ہے، اور وہی انسان جو کہ وہی گناہ کر رہا ہے جو وہ کر رہا ہے اس کو وہ کیسے اپروچ کر رہا ہے. ہونا تو خدا کو چاہیے نا کہ تھوڑا دور ہو میرے سے، میں پاک ہوں، میں قدوس ہوں. وہ جفیاں ڈال رہا ہے، وہ سلیب پہ چڑھ رہا ہے، وہ گلے لگا رہا ہے، وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، بار بار معاف کرنے کے لیے تیار ہے. اس کی نمبر 1 مثال وہ بندہ ہے جو کہ دوسرے کو گری ہوئی نظروں سے دیکھ رہا ہے، اسی کو معاف کر رہا ہے خدا. یسوع ناصری اپنی باری پہ معافیاں لینے کے لیے تیار ہے اور دوسری کی باری پہ معاف کرنے کے لیے نہیں تیار ہے. So that's why I'm saying جو خدا کو سمجھ جاتے ہیں نا تو وہ پھر خدا باپ بیٹا گاڈ ہیڈز کے ساتھ بہت دور تک سفر طے کرتے ہیں، دور تک خالص. اب یہ میں چیزیں کس طرح یہ سمجھنا شروع ہوا جب میں نے 10 سے زیادہ سال خدا کے ساتھ چلتا رہا اور خدا کو میں آبزرو کرتا رہا کہ خدا میرے ساتھ ڈیل کیسے کرتا ہے، اینالائز کرتا رہا. ٹھیک ہے کہ خدا میرے ساتھ اور دوسرے خدا کے خادموں کے ساتھ سارے ٹائمز میں، سیزنز میں اور ہر قسم کی کنڈیشن میں، حالات میں کس طرح ڈیل کر رہا ہے مجھے، میری اچھائی کو میرے ساتھ کیسے ڈیل کر رہا ہے. اور جب میں گناہ کرتا ہوں، غلطی کرتا ہوں، تب میرے ساتھ ڈیل کر رہا ہے. جی میں گناہ غلطی کرتا ہوں، کیوں تسی نہیں کرتے؟ میں کچھ مذہب دور کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ کچھ لوگ میری ویڈیوز بہت شوق سے دیکھتے ہیں. البرٹ ذرا چیک کیجئے گا ویڈیو صحیح چل رہی ہے. تو جب وہ دیکھیں گے کچھ شوق سے، وہ کلام سیکھنے کے لیے نہیں، کریٹیسائز کرنے کے لیے ویڈیو دیکھتے ہیں. اور ابھی شرمندہ ہو رہے ہوں گے جب یہ دیکھیں گے کہ ہمارے کو ایڈریس کر دیا. ٹھیک ہے، تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ خداوند میں آبزرو کرتا رہا کہ میں میرے سے غلطی خطا ہوتی ہے، آپ سے بھی ہوتی ہے، تسی مندے نہیں ہو، تو تواڈے اندر فخر ہے، تسی مندے نہیں ہو. یسوع کے علاوہ کوئی بندہ نہیں جس سے غلطی خطا نہیں ہوتی اور گناہ نہیں ہوتے. تسی مندے نہیں ہو اپنے باپ کی طرح، وہی جو آسمان سے پھینکا گیا تھا. میں اپنے باپ کو مانتا ہوں جو مجھے ہمبل بناتا ہے، اور میں مانتا ہوں ہم سے خطا ہوتی ہے، تبھی مجھے معافی بھی ملتی ہے، تبھی میں ڈبل سرفراز بھی ہوتا ہوں. آمین. ٹھیک ہے، تو we must accept ہم سے ہوتی ہے غلطی خطا. سمپل باتیں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر کچھ چاہنے والے ہیں جو ہمیں دیکھتے ہیں ان کے لیے مجھے دوبارہ دہرا دینی پڑتی ہے. آمین. نہیں میں بولوں سبسکرائبرز اتنے بڑھتے کیوں جا رہے ہیں؟ اوکے، سو میں آبزرو کر رہا تھا کہ ہاؤ گاڈ ڈیلز ود می، میرے ساتھ ڈیل کیسے کرتا ہے، میرے فیلو خادموں کے ساتھ کیسے ڈیل کرتا ہے. اور پاک روح مجھے یہ سمجھانا شروع ہوا، انڈرسٹینڈنگ پور آؤٹ کرنا شروع ہو گیا خدا کی ویز کے بارے میں، خدا کی راہوں کے بارے میں، خدا کے پیٹرنز کے بارے میں، خدا کے سائیکل، خدا کی عادتوں کے بارے میں، ہیبٹس کے بارے میں، اور خدا کے آپریشن اور پروسیسز کے بارے میں. پروسیس کے خدا کس طرح ایک بندے کو لے کے چلتا ہے اور اس کو ڈیل کرتا ہے اور اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، صرف راستہ بازی میں نہیں، اس کی بدی میں بھی. ہم ہیں کہ جب تک اچھا کر رہا ہے تو ہم اس کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب اس نے ہمارے خلاف برا کرنا شروع کر دیا ہم چھوڑ دیتے ہیں. خدا ہماری بدیوں میں بھی ہمارے ساتھ وفادار رہتا ہے. وہ ادھر ہی ہوتا ہے، وہ تو سانو نہیں دیکھتا، بدی کر کے ہماری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، مگر وہ تب بھی دیکھتا ہے، وہ کھڑا رہتا ہے، وہ با وفا خدا ہے. تو یہ سبجیکٹ ہے دا گاڈ آف دا پروسیس. صرف صحیح طریقے سے سمجھا جانا جا سکتا ہے صرف آپ کا اگر پرسنل تجربہ ہے خدا کے ساتھ چلنے کا. ٹھیک ہے، تبھی سمجھا جا سکتا ہے. اور خدا آپ کے ساتھ اب سے مین میسج شروع ہو رہا ہے، ذرا تیار ہو جاؤ. ٹھیک ہے، خدا آپ کے ساتھ 3 اسپیشل ایکسپیرینسز کرے گا، اور آپ جب وہ میں بتاؤں گا تو آپ کو مزہ آ جائے گا. واو، اٹس ناٹ واٹ یو تھنک بوائز. ٹھیک ہے، خدا آپ کے ساتھ 3 کام کرے گا اگر آپ نے واقعہ میں آپ کو اس نے استعمال کرنا ہے. اور اگر آپ نے واقعہ میں دیر تک چلنا ہے نا، آپ کو اس کے 3 کام یا 3 ٹیسٹ پاس کرنے پڑیں گے، اور وہ بڑے زبردست ہیں، اور وہ میں نے بڑے ہی زبردست طریقے سے سہے ہیں، اور بہت کڑوے ہیں وہ، مگر اسی کڑوے 3 ٹیسٹ میں شفا بھی ہے. اگر آپ پاس کر گئے تو اب خالص خادم، اور اگر نہیں پاس کر گئے تو پھر مذہبی گنڈے. پھر گنڈا تیار ہوگا جو دوسروں کو پیچھے چرچز میں جو بیٹھے گا اور خدا کی کلیسیا کہ ہر چیز نوچنے کی کوشش کرے گا. میں بتاؤں گا کیسے. ٹھیک ہے،
اور وہ 3 ایکسپیرینسز جس سے خدا آپ کو گزارے گا اور آپ کو پاس کرنے ہوں گے، ٹھیک ہے، جب اسے 3 سے گزرو گے نا، آپ کو یہ بھی سمجھ لگ جائے گی کہ خدا کون ہے، آپ کو سمجھ آ جائے گی خدا کی کہ خدا کون ہے. ریڈی دوسری بات کے لیے؟ اینڈ وائز آلویز سے ریڈی ریڈی ریڈی. آپ کو اپنی حقیقت بھی پتا چل جائے گی، آپ کون ہو، آپ کی اصلیت وہ نکال کے آپ کے منہ کے سامنے لے آئے گا. یہ جب 3 ٹیسٹ سے آپ گزرو گے، اور میں گزرا ہوں اور گزر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور وہ 3 یہ پروسیس ہے جس سے خدا آپ کو گزارتا ہے. اور وہ 3 ایکسپیرینسز کیا ہیں؟ سب سے پہلا ایکسپیرینس، ریڈی، سائلنس آف گاڈ. خدا کی خاموشی، جب وہ آپ کو سالوں سال آپ کی دعا کا جواب نہیں دے گا. میں دنوں دی گل نہیں کرن دیا، سالاں دی گل کرن دیا. اگر تمہیں دینا چاہیے خدا جواب دے دیندا ہے نا دعا دا، چلو اچھی گل ہے، مگر تسی مضبوط نہیں بنو گے. پھر تہاڈا ایمان پھر خوش بھی نہیں ہے. اگر دینا چاہیے جواب آ گیا نا، 10 دن دعا کی، مہینہ کی، چل دعا آ گیا. اور اگر سالوں سال آپ کی دعا کا جواب نہیں اور پھر بھی آپ کھڑے ہو اپنے ایمان پہ، سلام ہے آپ کو، چٹان ایمان ہے. ابراہیم کا 25 سال دعا کا جواب نہیں آیا تھا اسحاق کے لیے. کیسا؟ تو 25 سال اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا. ضروری نہیں ہے کہ گناہ کی وجہ سے جواب رکے ہوئے ہیں، کچھ سبق بھی ہوتا ہے. خدا 25 سال ابراہیم کو کچھ سبق سکھا رہا تھا، اس کا کردار کچھ بنا رہا تھا. تو سب سے پہلا ایکسپیرینس جو ایک مین آف گاڈ گزرتا ہے وہ ہے سائلنس آف گاڈ. مجھے اچھی طرح یاد ہے 10 سال، خدا مجھے 17 سال کی عمر سے، میں نہیں کہوں گا استعمال کرنا شروع ہوا، مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی استعمال کرنے میں. میں خدا کے ساتھ چلنا شروع ہوا. جب میں خدا کے ساتھ چلنا شروع ہوا تو خدا استعمال آپ خود ہی ہونا شروع ہو جاتے ہو. چلنا سیکھو، باقی چیزیں خود ہی ہونا شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے نا؟ تو میں ڈیزائن نہیں خدا میں استعمال کرے، میں معجزے کروں، میں شفائی کروں، نہیں. ٹھیک ہے، گاڑی میں بیٹھو، ٹھیک ہے، گاڑی کا پھر اے سی بھی آپ کا، تو ڈیک بھی آپ کا، ٹھیک ہے، گیئر بھی آپ کے. خدا کے ساتھ چلنا شروع ہو، باقی ساری چیزیں چلنا ہے نہیں، صرف استعمال ہونا ہے. یہ بڑی غلط مینٹالٹی ہے. اینی وے، آگے سنیں. سو واٹ ہیپن کہ خداوند میرے سے دوسروں کے لیے کلام کر رہا ہے، اور میرے سے ہو کے دوسروں سے بات کر رہا ہے 10 سالوں تک، اور جو مجھے جواب چاہیے بات ہی نہیں کر رہا. میرے لیے خاموشی اور دوسروں کے لیے میرے سے کلام، یہ میرے دل کو پھاڑ دیتی تھی بات. یو ول گو. جب لوگ آپ کے پاس دعا کے لیے آئیں اور آپ ان کے لیے دعا کرو اور بولے خداوند یہ فرماتا ہے، اچھا تو آڈے جڑے جواب نے انہاں دے لیے کی فرماتا ہے؟ کوئی جواب نہیں. آپ دوسروں کے لیے خدا کی آواز سن سکتے ہیں مگر اپنے لیے نہیں. Oh my Jesus. I have been through that, Salman. I have been through that. آپ دوسروں کے لیے رویا دیکھ سکتے ہو مگر اپنے لیے نہیں. آپ دوسروں کو شفا دے سکتے ہو، ڈیلیور کر سکتے ہو، اپنے لیے نہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ اس ٹیسٹ سے گزر رہے ہو. پہلا ٹیسٹ کیا ہے؟ سائلنس آف گاڈ. ٹیسٹ کرتا ہے خدا. اور بندے آپ تبھی بنتے ہو جب آپ خدا کی خاموشی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہو اور برداشت کرتے ہو. دوسرا تجربہ جس سے خدا آپ کو گزارے گا اگر اس نے آپ کو کچھ بنانا ہے، جیسے انکر نوراللہ کا عنوان تمہیں یاد ہوگا، سال میں 2-3 دفعہ سے 40 روزے رکھ دیا. جو اس کی بیماری تھی وہ جاتی نہیں تھی، سڑکوں پہ لیٹنا شروع ہو گیا. 6 دفعہ 40 روزے رکھے، کوئی شفا نہیں. اور وہ تڑپ رہا، چلا رہا ہے. اور کتنے سال خدا خاموش رہا، اس سے بولا نہیں، اس کو شفا نہیں تھی. آج حالانکہ وہ کتنا بڑا خادم ہے انکر نوراللہ، بٹ آپ نے اس کی سٹوری نہیں دیکھی. کتنے سال خدا اس سے چپ رہا، بولا نہیں، اور اس کو تڑپاتا رہا. خدا کچھ بنا رہا ہوتا ہے اپنی خاموشی سے آپ کے اندر. اور اب میں جب 10 سال کے بعد وہ میں نے ٹیسٹ سمجھ لیا، میں سیکھ لیا، میں گزر گیا ہوں، تو اب مجھے سمجھ آیا خدا کی خاموشی سب سے زیادہ بڑا شور ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جو وہ خاموشی میں آپ کو بنا رہا، سکھا رہا اور بول رہا ہوتا ہے نا، وہ اپنے بول کے بھی نہیں بول سکتا، تیار کرتا آپ کو. خاموشی بہت کچھ سمجھا دیتی ہے اور سکھا دیتی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز، دوسرا ایکسپیرینس، ٹھیک ہے، جس سے خدا آپ کو گزارے گا. آر یو ریڈی اویز؟ دا ہائیڈنگ آف گاڈ. خدا آپ سے چھپ جائے گا. خدا آپ سے چھپ جائے گا. کلام کہتا ہے اور وہ عزائیہ بادشاہ سے چھپ گیا تاکہ اس کے جو دل میں تھا وہ سامنے لے آئے. خدا آپ سے چھپ جائے گا. خدا دوسرے آ کے بولیں گے کہ میں یسوع کو آپ کے ساتھ دیکھ رہا ہوں، آپ کو خود وہ نظر نہیں آئے گا. اوہ جیسس، میں have been through that.
میں آپ کو بتا رہا ہوں میں بہت چٹان ہوں, میں ٹفسٹ آف, میرا ایمان لاوے کے ساتھ آزمایا گیا ہے. ایک دن کی بات نہیں کر رہا میں آپ کو بہت ینگ دکھتا ہوں, بٹ میں نے تب شروع کیا تھا جب بچے فٹ بال گوٹیاں کھیل رہے ہوتے ہیں. دیسی بندوں کی زبان میں بولوں تو بچے آج کل اس عمر میں جو ہے وہ کرکٹ پٹی کھیل رہے ہوتے ہیں, گلی ڈنڈا کھیل رہے ہوتے ہیں, یہ وہ فٹ بال کھیل رہے ہوتے ہیں, بائکوں پہ گھوم رہے ہوتے ہیں, یہ ان کے شوق ہوتے ہیں, گرل فرینڈز بنا رہے ہوتے ہیں. میں نے تب خدا کے ساتھ چلنا اور خداوند کو جاننا شروع کیا تھا, سمجھنا شروع کیا تھا. بائبل سٹڈی کی باتیں نہیں کر رہا, بائبل سٹڈی کر کے لوگ بلکہ الٹا ان کو سمجھ ہی نہیں لگتی, وہ جو سمجھ ہوتی ہے وہ بھی خراب ہو جاتی ہے. یہ میں گہری بات کر رہا ہوں, یہ بعد میں سمجھاؤں گا, اور مجھے پتا ہے بہت سارے لوگ میری باتوں کو سمجھ کے غلط بھی لے سکتے ہیں, بٹ اگین کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہے, کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہے. میں بڑے گہرے تجربے کر کے آیا ہوں. مذہب نہیں سمجھ سکتے خدا کو, تو خدا آپ سے چھپ جائے گا. کوئی رسپانس اور کوئی ایکٹیویٹی سالوں سال آپ کے لیے نہیں ہوگی, مگر دوسروں کے لیے وہ آپ میں سے ہو کے کام کر رہا ہوئے گا. او بوائے, آپ کے ایمان کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں کہ خدا مجھ میں سے ہو کے دوسروں کے لیے کام کرتا ہے, اور خدا میرے لیے ہی نہیں کام کرتا. میرے ہاتھ دوسروں کی بدروؤں کو نکالتے ہیں مگر وہی بدرو, اور خود میرے ہاتھ دوسروں کی بدروؤں کو نکالتے ہیں مگر رات کو بدرویں آ کے مجھے ہی تنگ کرتی ہیں. میرے ہاتھ دوسروں کو شفا دیتے ہیں مگر مجھے کون شفا دے رہا ہے. میں دوسروں کو سوالوں کے جواب دے دیتا ہوں مگر میرے سوالوں کے جواب مجھے مل نہیں رہے. This is the true thing. اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا تو ظاہری بات ہے مذہبی گنڈوں کو کیا پتا کیا ہوتا ہے. مذہب کو نہیں پتا کیا ہوتا ہے. اگر وہ پتا ہوتا تو وہ مذہب میں نہ ہوتے, شارون بھائی کے ساتھ بیٹھے ہوتے. البرٹ چیک دا ویڈیو, ٹھیک ہے. اور آخری چیز, تیسرا ٹیسٹ جو خدا لے گا جب خدا خاموش ہے اور خدا آپ سے چھپ رہا ہے, تو تیسری چیز جو ٹیسٹ ہے, سالوں سال جو چیز آپ کو تڑپاتی ہے, تکلیف دیتی ہے اور آپ کو نوچ رہی ہے, چھید رہی ہے, اسی کے ساتھ آپ کو رہنا ہوگا, رہو گے اور برداشت کرنا ہوگا. اور برداشت کرتے ہوئے آپ چلاؤ گے خدا مجھے جواب دے, مجھے بتا. خدا دوسروں کا جواب آپ کو دے رہا ہوگا, آپ کے ذریعے آپ کو آپ کا جواب نہیں دے گا. خدا دوسروں کے لیے آپ میں سے ہو کے کام کر رہا ہوگا, خدا آپ کا کام نہیں کرے گا. آپ کو جو بھی چیز آپ کو تکلیف دے رہی ہے, جو بھی آپ کا ڈر ہے, تکلیف ہے, ٹرومیٹک ایکسپیرینس ہے, اس کے ساتھ آپ کو سالوں سال رہنا ہے. Warriors are forged in fire. جو جنگجو ہیں وہ آگ میں تیار ہوتے ہیں, اے سی کی ٹھنڈی ہوا کے نیچے نہیں ہوتے. ہاں, اور ان تینوں ایکسپیرینسز کو ملا کر جو ایک یونیک پروسیس کریٹ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ویٹنگ آن گاڈ, خدا کا انتظار کرنا. اور کوئی واقعہ میں مرد دل ہے جو خدا کا انتظار کر سکتا ہے, کیونکہ اس کے انتظار میں بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں آپ کے ساتھ. بہت ٹف چیلنج ہے, بٹ ایک دفعہ جب آپ اس ٹیسٹ اور پروسیس سے نکل جاتے ہو تو پھر آپ سونا بن کے باہر آتے ہو, سونا بن کے باہر آتے ہو. اور پھر لوگ بولتے ہیں اس کے بارے میں کچھ مختلف ہے. وائی, کیوں؟ کیونکہ آپ 4 سال سیمنری جا رہے تھے, جو کہ اچھی بات ہے, جائیں ایجوکیشن کے لیے, میں منع نہیں کر رہا, مگر وہ 12-13 سال وہ آزمایا جا رہا تھا. 12-13 سال جو آپ نے سیمنری میں نہیں سیکھا ہوگا, اس نے اس ماں کے خدا کے بارے میں جان لیا. اب جو اس نے وہ جان لیا جس کو آپ مکاشفہ کہہ رہے ہو, وہ اس کا تجربہ ہے خدا کے ساتھ. یہ کہتا ہے ایسے نہیں ڈیڈا کا مکاشفے ملتے. وہ جو مکاشفہ میں نے خدا کی فطرت, اس کے منصوبوں کو, اس کے ارادوں کو, اس کی شخصیت کو سمجھ لیا. جس کا مکاشفہ کہہ رہے تھے وہ میرے لیے نارمل باتیں ہیں, کیونکہ میں نے اس کو سمجھا ہے. وہی جو آپ نے نہیں سمجھا وہ مکاشفہ بن گیا, جو آپ نے سمجھ لیا وہ آپ کے لیے عام بات بن جاتی ہے. آمین. سو ان شارٹ, یہ خدا کی فطرت ہے, اب تیار ہو جاؤ. وہ خدا کی فطرت ہے, وہ آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کرے گا جس کو اس نے مسا کیا جب تک اس کو پروسیس سے نہیں گزارے گا. تو جڑے لوگوں نے نا ساڈے اوتے ہاتھ رکھ دو بس اور ساڈا کام ہو جائے, بھول جاؤ. آپ جو چھوڑے پاکستان سے, مجھے تو دنیا سے کالیں آتی ہیں, ساؤتھ افریقہ, انڈیا سے, مین آف گاڈ, پروفٹ آف گاڈ,
بس کال پہ ہمارے لیے دعا کر دو, جو انوائنٹنگ آپ کے سر پہ وہ دے دو. میں نے کہا اچھا, جو 11 سال میں نے طلب کے لیے وہ میں آپ کو ایک دن میں دے دوں, اور میں نے تو مانگی بھی نہیں تھی, یہ خدا نے انعام میں مجھے دیا ہے ٹیسٹ پاس کرنے کے اوپر. وہ آپ کو وہ ایسی مل جائے گی؟ نو برادر, آپ خدا کو سمجھتے نہیں ہیں, اور اگر میں دے بھی دوں تب بھی آپ آپریٹ کر نہیں پاؤ گے, وہ آپ کو مار دے گی. It comes with a heavy price. ٹھیک ہے, تو یاد رکھیں خدا ایک اپنے ممسو کے ساتھ جس سے اس نے کام لینا ہے کچھ بھی نہیں کرے گا جب تک اس کو ایک کڑک پروسیس سے نہیں گزارے گا. اور وہ کتنے سالوں کا, یہ صرف خدا کے اوپر ہے. ٹھیک ہے, تو سمری یا جوس اس بات کا ہے کہ خدا کے ساتھ آپ چلتے ہو تو خدا ریکوائر اور ڈیمانڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کو پروسیس سے لے کے جائے, جو بھی آنسر, پروڈکٹ اور جو بھی چیز حاصل کرنی ہے اس کو حاصل کرنے تک. اور اگر آپ کو پروسیس نہیں چاہیے تو آپ کو پروڈکٹ بھی نہیں مل سکتا. ہاں, اور کچھ دنوں سے ہولی اسپرٹ میرے کو جو ہے ایک بات بار بار بول رہا تھا, اور بار بار بولی جا رہا تھا, اور امپریس کر رہا تھا میرے ہارٹ کے اوپر یہ بات. اور وہ کہہ رہا تھا, شارون, the process is greater than the product and the process is more important than the product. کہہ رہا تھا شارون, جو پروسیس ہے وہ پروڈکٹ سے زیادہ بڑا ہے, بہتر ہے, اور جو پروسیس سے گزرنا ہے وہ زیادہ ضروری ہے پروڈکٹ کو حاصل کرنے سے. کیا سمجھے؟ اور میں جب اس کے بار سمجھنا سوچ وچار کرنا شروع ہوا تو مجھے سمجھ آنا شروع ہوئی, کیونکہ 10 سال سے جن آنسرز کا میں انتظار کر رہا تھا کہ خدا مجھے جو دے اور مجھے جوابات دے, میرے کو کچھ سولوشن دے, وہ مجھے 11ویں سال میں ملنا شروع ہوئے. کتنے سال میں؟ اور خدا میرے کو منسٹر کرنا شروع ہو گیا, ڈیٹیل میں بتانا شروع ہو گیا, یہ تیرا کام اس لیے نہیں ہوتا تھا کیونکہ تیرے میں یہ مسئلہ تھا, تیرے میں یہ مسئلہ تھا, تو ایسے نہیں کرتا تھا, تو ایسے نہیں کرتا, اس کو ایسے کر تو سالو ہو جائے گا, ایسے کر تو سالو ہو جائے گا. اور میں کہہ رہا ہوں خداون 10 سال تک میں تیرا انتظار کرتا رہا اور تو خاموش رہا, اور 11ویں سال تو بول رہا ہے, کیوں خداون؟ رول قدس پہ میرے کو باتیں سمجھ آنا شروع ہو گئی, اور وہ یہ تھی, اب آپ تیار ہو جائیں. آپ نے تو بیٹا 1 مہینہ انتظار کیا صرف, میں نے 10 سال کیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہوتا ہے نا فوراً آ جاؤ, فوراً کا کام ہوتا ہی نہیں ہے, فوراً والا کام نہیں ہوتا. اگر فوراً تو لگا لو وارن, ٹھیک ہے, وارن دا ٹیکا لاؤ تو رام پاؤ, مگر خدا کے ساتھ فوراً والا کوئی کام نہیں ہوتا. یو ہیو ٹو ویٹ. جو خدا ان کا انتظار کریں گے وہ عقابوں کی مانند سرفراز ہوں گے, زور حاصل کریں گے. تو پھر پاک روح مجھے سمجھانا شروع ہوا 10 سالوں کا جواب 11ویں سال میں کیوں آیا, اور کیوں نہیں مجھے پہلے جواب ملا, اور پاک روح نے یہ چیز سمجھائی. ریڈی ہیں آپ لوگ؟ بور تو نہیں ہو رہے؟ اور پاک روح سمجھانا شروع ہوا کہ جو دعائیں تو نے کی تھی وہ دعا کرنا جواب کو حاصل کرنے سے بھی زیادہ ضروری تھا. نہیں سمجھے آپ؟ دوبارہ اب میری ان لائنوں کے اوپر سوچیں. بولا جواب سے بھی زیادہ تیرا جو ضروری تھا وہ تیرے کو تڑپا تڑپا کے دعا کروانا تھا. دوبارہ سنیں, تمہوں جواب چاہیے, خدا نو دعا چاہیے, جواب وہ دے دے گا. دعا کیا لکھا دانیل کا, وہ پہلے دن دعا کیا جواب آ گیا تھا, مگر وہ 21 دن تک فائٹ کرتا رہا. اسحاق ابراہیم کو تبھی مل گیا تھا جب ابراہیم نے خدا کو فیس ٹو فیس دیکھا تھا. وہ فیس ٹو فیس فزیکلی مل رہا تھا. اسحاق کا اس نے وعدہ کیا تھا, بٹ 25 سال اس کو ویٹ کروایا, اور 25 سال وہ کریکٹر ڈیولپ کروا رہا تھا خدا, کہ جب اسحاق آئے گا تو وہ اس کو کس طرح رکھے گا. تو پاکرو نے مجھے سمجھایا کہ جو دعائیں تو کر رہا تھا, جو جواب تو 10 سال مانگ رہا تھا, اس جواب سے بھی زیادہ ضروری وہ دعائیں تھی جو اس جواب کے لیے کرنی تھی. جواب اتنا ضروری نہیں تھا جتنی دعائیں ضروری تھی, کیونکہ جو دعا جو تجھے چٹان بنا رہی تھی وہ تجھے جواب نہیں بنا سکتا تھا. تو ان دا پروسیس وہ جو عمل تھا, بار بار وہ دعا کرنا, وہ گروننگز کے ساتھ, خداوند خداوند خداوند, اور وہ صبر کرنا اس دعا کے لیے, برداشت کرنا, وہ توقع رکھنا. ان سارے جو میں گرائنڈنگ پروسیس سے گزرا, اس نے میرا چٹان جیسا کردار اور نہ ہلنے والا دماغ بنا دیا کہ میں اب وریئر نہیں ہوں, میں پریشان نہیں ہوں, میں ایک ویریئر ہوں, ایک جنگجو بن گیا, نہ کہ ایک پریشان ہونے والا. ٹھیک ہے, یعنی کہ ایک ایسا مائنڈ سیٹ خدا نے میرا تیار کر دیا کہ میں ہر جنگ میں کھڑا ہونے کے لیے اب تیار ہوں, اور میں ہر ایک مشکل چیز کے چہرے میں دیکھ سکتا ہوں. ٹھیک ہے,
اور خدا نے وہ میرے اندر سکت پیدا کر دی کہ میں کس طرح برے حالاتوں میں خدا کے پلے کو پکڑ لوں اور جانے نہ دوں. کس طرح؟ جب تڑپا کے دعا کروائی اور جواب جلدی نہیں دیا, کیونکہ اگر وہ جواب جلدی دے دیتا تو وہ گرپ پیدا نہ ہوتی. سمجھ لگ رہی ہے؟ کسی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے مزے لے رہے چھت پہ, ہاں, وہ نہ ہوتی. اور پھر میں ایک کمزور بچے کی طرح ہوتا کہ آرام سے میرے ہاتھ سے خدا کا پلہ نکل جاتا. تو تڑپانا ضروری تھا, جواب آنے سے زیادہ ضروری تڑپنا تھا. ٹھیک ہے؟ اور اس حد تک مضبوط بنا دیا کہ میں لوگوں کے اوپینین سے اب ہلتا نہیں ہوں کہ انہوں نے میرے بارے میں کیا کہا, اور نہ ہی میں بدروؤں کی جھوٹی باتوں سے, ہائے مجھے آوازیں آ رہی ہیں, ہائے شیطان مجھے تنگ کرے, ہائے مجھے برا خواب آ گئے, ہائے مجھے خواب نے کسی نے یہ کھلا دیا. میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس بتاؤں, آپ اپنے خواب بھول جاؤ گے. میں اگر بتانا شروع کروں میرے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے. اب آپ لوگ تو مجھے بتا دیتے, 10 سال میں کیوں دس دا, دسو. اور میرے کو کوئی ایسا خادم ٹرسٹ وردی نہیں ملا جس کو میں بتاؤں, ٹھیک ہے. جو میرے ساتھ خداوند اور شیطان دونوں کی سپر نیچرل چیزیں ہوتی تھی وہ سب کی سمجھ سے باہر تھی. اور یہاں تک کہ میں نے خداوند سے مانگا, میں نے کہا خداوند مجھے کوئی روحانی استاد دے, کہ میرا بھی روحانی باپ ہے. خداوند نے کوئی نہیں ملے گا تینوں, اکیلا چھوڑا گیا کچھ بہترین بنانے کے لیے, تاکہ میں ایک وہ چھوٹی بچی کی طرح نہیں جس کو اب ذرا سے بہو کو وہ رونا شروع ہو جاتی ہے. یہ بچیوں والا ایٹیٹیوڈ چھوڑ دیں. خدا نے تڑپا کے رلا کے ایک وقت آتا ہے بندہ رو کے تھک جاتا ہے, پھر بولتا ہے بس بہت ہوا, کون تک کر رہا ہے, یہ فائر گیا ختم. اس پوائنٹ پہ خدا لے کے آتا ہے آپ کو. I can share my experiences, but پھر میں نکل آؤں گا, ٹاپک سے ہٹ جائیں گے. اور آخر میں خدا دعاؤں کے جواب کیوں نہیں دیتا, تڑپنے دیتا, تاکہ آپ وہ دعا کرتے رہیں, اس لیے تاکہ خدا آپ کی اپنی سیلف کو, آپ کی خود کی مرضی کو وہ چکنا چور کر دے کہ آپ کو اپنا آپ بھی جو ہے گرا نہ سکے. یاد رکھے شیطان آپ کے لیے اصل خطرہ نہیں ہے, آپ کا اصل خطرہ آپ خود ہیں. داؤد کہتا ہے زبور میں, خداوند میری دہشت سے مجھے رہائی بخش. Your self is the real danger. شیطان نہیں ہے, آپ کا اپنا آپ. تو وہ جو پروسیس ہوتا ہے نا, اس میں خدا آپ کا اپنا آپ توڑتا ہے, جو آپ کا ریئل دشمن ہے وہ توڑ کے رکھ دیتا ہے. اب آگے سنیں, hear the blade of his wisdom, the wisdom of his blade. اب روح القدس کی حکمت کا بلیڈ سنیں ذرا, اس کی حکمت بلیڈ کی طرح کاٹے گی. ریڈی؟ جو آپ کی پرابلمز ارائز کریں وہ آپ کی جو سولوشنز ارائیو کریں گی اس سے کہیں زیادہ ضروری ہیں. آپ کی پرابلمز آپ کی سولوشن سے کہیں زیادہ ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی مشکلات سے جو آپ کے اندر ٹفنس, سختی پیدا ہوتی ہے نا, وہ کسی بھی آپ کے حل سے پیدا نہیں ہو سکتی. حل سے پیدا ہوئی تو آپ کی جنگ ختم, آپ نے تو مضبوط ہونا ہی چھوڑ دیا. اب سنیں, جو درد ہے وہ شفا سے زیادہ ضروری ہے. یہ بادشاہی کی ٹیچنگ ہے. لے لو شفا, لے لو بنڈن شفا واوے کو. ہاں آیا, یسوع دینے آیا شفا, بٹ سر اس نے جو آپ کو بنانا ہے نا وہ بنے گا نہیں اگر اس نے آپ کو شفا دے دی. کیوں؟ کیونکہ آج شفا دے دی, کل آپ دعا کرنا چھوڑ دو گے. آج اس نے آپ کا کام کر دیا, کل جس چرچ جا رہے تھے کہ آپ کو وہاں سے موزے کی امید تھی, وہ چرچ آپ نہیں جاؤ گے. تو اچھا تھا کہ آپ بیمار رہتے, کم سے کم روز یسوع سے ملنے تو آ رہے تھے. اب ٹھیک ہو گیا, اب یسوع کو ہیلو بھی نہیں بولتے. ویری اسٹرینج. فرینڈ میں یسوع نمبر بلاک کر دے گا آپ کو, پھر صحیح رہو گے. اینی وے, تو درد جو ہے وہ شفا سے زیادہ ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ جو سبق درد سکھا سکتی ہے وہ کوئی شفا نہیں سکھا سکتی. ہنس رہے ہیں سارے, ہاں ایسا ہے کہ نہیں؟ جو سبق دردیں سکھاتی ہے نا وہ بندہ پھر عمر بھر یاد رکھتا ہے. میں آپ کو اتنا کھڑے ہو کے کیسے میں اپنا, آپ میرے ساتھ جو میرے شکیت رہتے ہیں ان کو میں نوٹ کیا ہوگا آپ نے, نعمان نبی سب نے, کہ میں ڈیٹ, ٹائم, منتھ اور پلیس کے حساب سے چیزیں بتا, تب یہ ہوا تھا, تب یہ ہوتا. میری میموری اتنی تیز, پتہ ہے میری میموری اتنی تیز کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے ساتھ مجھے یاد ہے نا, اس کے ساتھ وہ درد اٹیچ ہے کہ میں تب
کیا تڑپ رہا تھا میں, چہرے پہ تو ہنستا تھا, اندر میرے طوفان مچا ہوا تھا. آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہو, میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتا تھا, اور جس کو بتاتا تھا وہ میرا مذاق اڑاتا تھا. میں کیا کر, I was helpless. سو میں نے اسٹرگل کی جب تک یسوع میرے سامنے آ کے نہیں کھڑا ہوا. I was fighting, بٹ میں اب شکر گزار ہوں کہ میں اس ہولناک تجربے سے گزرا, مگر اب میں چٹان ہوں. اب میں لوگوں کی دردیں چن لیتا ہوں. تو درد سے گزرنا ضروری تھا دوسروں کی دردوں کو چننے کے لیے. آمین. تو اس لیے جو خادم دردوں سے نہیں گزرے نا, صرف ان کو درد یہی ہے کہ مہینے دا رینٹ دینا ہے چرچ دا, کلیسیا نے چندہ نہیں دیتا تو انہوں نے غصہ آنڈے. یہ درد نہیں ہے, یہ ذمہ داری ہے, یہ تھوڑی بہت, یہ کچھ درد نہیں ہوتی. اس لیے منسٹری میں لانے سے پہلے خدا نے مجھے انف آزمایا, ابھی بھی, اور وہ اینڈ تک ریفائنمنٹ چلتی رہتی ہے آپ کی. بٹ بفور آئی کین اسٹیپ ان, اس سے پہلے کہ میں منسٹری میں قدم رکھ سکتا اور چرچ بھی کھول سکتا, خدا میری تیاری کرواتا ہے کس سے, دردوں سے. اور جب میں نے قدم رکھا میں تیار تھا, کسی بندے نے تیار نہیں کیا. اب سنیں تیسرا پوائنٹ, بریک ڈاؤن جو ہے نا بریک تھرو سے زیادہ ضروری ہے. بریک ڈاؤن بریک تھرو سے زیادہ ضروری ہے. بریک ڈاؤن کا کیا مطلب ہے, ٹوٹ کے گرنا جو ہے نا زیادہ ضروری ہے. جس مشکل میں پھنسے ہو اس میں سے نہیں, جس مشکل میں پھنسے ہو نا اس مشکل وجہ سے ٹوٹنا زیادہ ضروری ہے بنسبت اس کے کہ اس مشکل میں سے آپ بنا ٹوٹے نکل جاؤ. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ جب بندہ ٹوٹتا ہے نا تبھی وہ خاک ساری سیکھتا ہے, اور جب وہ ٹوٹتا نہیں ہے نا اور وہ سلامتی سے نکل جاتا ہے اس مشکل سے, الٹا فخر ہی پیدا ہو جاتا ہے. یسوع تو میرے نال ہے, مینوں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یسوع میرے نال ہے, مینوں خوش بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, مینوں کوئی خوش نہیں کہہ سکتا. ٹھیک ہے, میرے کو تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اب آپ کا اصل ایمان پتہ ہے کب پتہ چلتا ہے, یسوع میرے ساتھ ہے, میرے کو کچھ نہیں ہو سکتا. اب گھر سے باہر نکلے, اسے گن پوائنٹ میں موبائل چھن گیا, اب نہیں ساتھ, اب کہاں ہے؟ نکلے باہر ایکسیڈنٹ ہو گیا, گر گیا, اب نہیں ساتھ. اب بتاؤ اب کہاں ہے؟ اب نہیں یسوع آپ کے ساتھ. رات کا گئے ہو, خواب میں بدرو کی حاضری ہو گیا, اب نہیں ساتھ. وہ تب بھی ساتھ ہے, آپ کا ایمان غلط ہے. آپ کا ایمان ہے یسوع بچائے گا تو ساتھ ہے, اگر اسے نہیں بچائے گا تب ساتھ نہیں ہے. رانگ فیتھ. وہ بچائے یا نہ بچائے وہ ساتھ ہے, اس کا بچانے سے لینے دینا نہیں ہے میرے ایمان کا. وہ نہ بھی بچائے وہ تب بھی ساتھ ہی ہے, اور میں مر جاؤں. رسول تو الٹی سلیبوں پہ لٹک کے مر گئے, ساتھ نہیں تھا ان کے. ہم ٹھگتے ہیں خدا کو, ہم ٹھگتے ہیں کہ وہ کر رہا ہے تو ساتھ ہے, وہ نہیں کر رہا تو ساتھ نہیں. وہ تب بھی اتنا ہی ساتھ ہے, وہ تب بھی اتنا ہی پیار کر رہا ہے, وہ صرف آزما رہا ہے تھوڑا ایمان کتنا ہے. تو اس لیے ٹوٹنا زیادہ ضروری ہے بنسبت اس کے کہ آپ اپنی آزمائش میں سے بنا ٹوٹے صحیح سلامتی سے نکل جائے. کیوں؟ کیونکہ جب آپ نے گن پوائنٹ میں موبائل چھن گیا یا کچھ اور آپ کے ساتھ برا حادثہ ہو گیا اور آپ بولتے ہو ہیلیلویا خداوند ابھی بھی میرے ساتھ ہے, اور کوئی بری چیز, کوئی برا حالات میری مسیح یسوع میں خوشی کو نہیں چھین سکتا, تب شیطان کے منہ پہ تماچا پڑتا ہے اور آپ کا ایمان مضبوط ہے. آمین. آپ کا ایمان اچھے وقتوں میں نہیں برے وقتوں میں پتہ چلتا ہے. اور دوسرا پوائنٹ سنا ہے, کرائسس جو ہے نا مشکلات کا زیادہ ضروری مقصد ہے ہونا, زیادہ کرائسس سروز گریٹر پرپز دین اسٹیبلٹی اور ریزولوشن. تو مشکلات کا ہونا, کرائسس کا ہونا زیادہ ضروری ہے حل کے ہونے سے. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ جب بندہ کرائسس سے گزرتا ہے نا, مشکلات سے, تبھی وہ واریر بنتا ہے, جنگجو بنتا ہے. ورنہ کمفرٹ میں رہ کے, آرام میں رہ کے وہ جوکر بن جاتا ہے, کلاؤن. چونکہ جو مشکلات ہیں وہ بندے کو دھکیلتی ہیں اور اس کی ٹرو لیمٹس بتاتی کہ بندے تیری حد یہاں تک نہیں, تو اس سے زیادہ زوراور ہے. اس کو وہ دھکیلتی اور بتا دے تیرے اندر چھپی ہوئی برکت, تیرے اندر چھپا ہوئی طاقت, تیری چھپی ہوئی حکمت, تیری باؤنڈری, تیری تو کتنا آگے تو چل سکتا ہے, اس کو ظاہر کر دیتی. جب مشکلات میں بندہ پڑتا ہے پھر آپ بولتے اچھا میں تو یہ بھی کر سکتا ہوں. وہ بیٹی جو کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی, وہ اکیلے پھر سفر بھی کر رہی ہوتی ہے, گھر پہ حالات برے ہیں, پھر کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا. جب یسوع کے لیے منادی کرنے نکلنا ہے, نہیں اللہ میں لڑکیاں نو ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. جب جاب پہ نکل رہے ہیں تب یسوع حفاظت کرے گا. اچھا اس کی خدمت میں وہ حفاظت نہیں کر رہا, جب وہ جاب پہ بچی جا رہی ہے تو حفاظت کر رہا ہے. ویری گڈ, شاباش.
جب شادی پہ جا رہی ہے اپنی کزنوں کی، کس کی؟ کزنوں کی شادی پہ جا رہی ہے، خدا آپ کے ساتھ ہو، خدا، ٹھیک ہے، خدا ساتھ ہے، خدا حفاظت کرے گا رات کے 2-3 بجے نائٹ پہ اگر کوئی بچی جا رہی ہے، بیٹا جا رہا نہیں حالات بہت خراب ہیں، اچھا آپ کے کزن کی شادی پہ حالات خراب نہیں ہوئے، جب آپ پیسے ویسے فل بند کر کے جا رہے ہو، فل اٹینشن کروا رہے لوگوں کے ہمارے پاس ہے آئی فون، لو ہم سے آ کے اگر آپ کو ضرورت ہے تو، اور جب آپ دعا پہ جا رہے ہو نارمل، تب آپ کا ٹینشن بھی نہیں آ رہی، تب خدا ساتھ نہیں ہے. یہ صرف آپ کا دل کا رویہ اور آپ کا جو گھٹیا دماغ ہے وہ آپ ظاہر کرتے ہو خدا کے آگے، کہ جہاں پہ لالچ ہے آپ کو وہاں خدا حفاظت کر رہا ہے، اور جہاں پہ آپ کا کچھ نہیں حاصل ہو رہا، خدا کا فائدہ ہے، خدا کو جلال مل رہا ہے، وہاں آپ کہہ رہے ہو خدا حفاظت نہیں کرے گا. آپ فقی فریسیوں کے بچے ہو، ازدہا کی نسل. یہی یسوع نے الوربس کلام میں استعمال کیے تھے ان فقی فریسی مائنڈ سیٹ کے لیے. جہاں پہ ساڈا فائدہ ہے وہاں پہ خدا ہمارے ساتھ ہے، جہاں پہ خدا کا جلال ہے وہاں پہ نہیں آپ نہیں جائیے گا. تو شارٹ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، خدا یہ کہنا چاہتا ہے، سمجھانا چاہتا ہے کہ پروسیس ہے، جب وہ پروسیس سے گزارتا ہے تو ہم بنتے ہیں. اکثر خدا، اچھا یہ بات میرے کو خدا نے کہ اکثر میرے بچے میرے سے پروڈکٹ مانگتے ہیں، اور وہ پروڈکٹ کیا ہے؟ پروڈکٹ وہ آنسر ہو سکتا ہے دعا کا، بریک تھرو ہو سکتا ہے، کوئی نعمت ہو سکتی ہے روح القدس کی، کوئی بلیسنگ ہو سکتی ہے. مگر خداوند نے مجھے بولا کہ وہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں کہ اگر میں ان کو وہ برکت، نعمت، وہ پروڈکٹ دے بھی دوں تو وہ ان کو زیادہ فائدہ نہیں دے گی. پروسیس کے بغیر اگر میں دے بھی دوں تو ان کو زیادہ فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ وہ تیار نہیں ہے اس پروڈکٹ کو، وہ برکت، نعمت، بریک تھرو جو بھی وہ چاہ رہے ہیں اس کو ہینڈل کر سکے. کیونکہ پروسیس کے بغیر اگر انہوں نے جلدی سے وہ پا لیا تو وہ برکت، نعمت، بریک تھرو جو کچھ بھی آپ خدا سے مانگ رہے ہیں وہ آپ کے لیے برڈن بن جائے گا، ڈسٹریکشن بن جائے گی، اور وہی چیز جس کو آپ مانگ رہے ہیں برکت کے لیے وہ آپ کے لیے نقصان بن جائے گی. تو خداوند نے بولا کہ یہ پروڈکٹ نہیں ہے جو ان کو پریپیئر یا سیو کرتا ہے، یہ پروسیس ہے جو ان کو پریپیئر اور سیو کرتا ہے. جو انتظار کرنا، خداوند کے لیے کشتی کرنا، وفادار رہنا دردوں کے اندر، اور سب سے بڑھ کر خالص ہوتے جانا پریشر کی وجہ سے جو آپ کے اوپر پڑ رہا ہے. تو خداوند کہہ رہے جب میں دعا کا جواب دیر سے دیتا ہوں تو وہ میں ڈیلے نہیں کر رہا، بلکہ وہ جو ڈیلے ہے وہی ان کا آنسر ہے، کیونکہ میں ان کو پریپیئر کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، بہت طریقوں سے. تو پروسیس جو ہے وہ ان پہ زحمت نہیں، وہ ان کی بلیسنگ ہے. کتنے لوگ سمجھے؟ کیونکہ جب وہ پروسیس سے گزرتے ہیں تب ان کی آئیڈینٹی شیپ ہوتی ہے، ان کا کریکٹر آگ میں تایا جاتا ہے، ان کا رشتہ میرے ساتھ گہرا ہوتا ہے. اور جب وہ پروسیس سے گزرتے ہیں پھر ان کو پتا چلتا ہے کہ میں ان کو کیسے چاہتا ہوں. پھر ان کو پتا چلتا ہے کیوں؟ کیونکہ اگر خدا جلدی سے جواب دے دے تو پھر جو 1 گھنٹے میں جواب آ جائے گا تو اب میں 5 گھنٹے خدا کا انتظار کیوں کروں روزہ رکھ کے؟ تو رشتہ تو خدا کے ساتھ گہرا نہ ہوا نا. تو خدا کہتا ہے اچھا اس کو میں ذرا انتظار کرواتا ہوں